يا لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، مدرسے کا جلسہ ہے، بڑی محنتوں کے بعد، سال بھر کی کوششوں کے بعد زبردست اخراجات، فائنانشیل برڈن ہوتا ہے، بہت ہی محنت کرنا پڑتا ہے اکابر کو بلانے کے لیے، روحانی ربانی صاحب نسبت عظیم شخصیات کو جمع کرنے کے لیے۔ اس لیے جب جمع ہوئے ہیں تو کچھ لے کر جانے کا ارادہ، کچھ اچھی تبدیلی لانے کا ارادہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی حمام میں جا کر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہا کر آیا ہے، حجام کے پاس جا کر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے بالوں کی تراش خراش کی ہے۔ دینی مجلسوں میں جا کر آئیں تو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جا کر آئے ہیں۔ سال بدل جاتا ہے، ہم بھی بدلیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، رات اور دن بھی بدلنا چاہیے۔ صرف سال کا بدلنا کیا فائدہ دے گا اگر ہمارے سونے جاگنے کے اوقات نہ بدلیں۔ دینی مجلسوں میں جب بیٹھو خالی برتن لے کر استفادے کے ارادے سے، خلا ہوتا ہے تو ملا ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے تو اللہ نوازتے ہیں، پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے، اونچائی کی طرف نہیں جاتا۔ بے حس نہیں بننا چاہیے، غافل نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازیں گے اگر ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہی ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ استماع ہونا چاہیے۔ قرآن ہر جگہ پر کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نل کے نیچے الٹا گھڑا رکھا ہو یا نل کا منہ ایک طرف ہو، گھڑے کا منہ دوسری طرف ہو، قطرہ بھر پانی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اگر بے توجہی ہو تو دینی مجلس سے جو فائدہ اٹھایا جانا چاہیے وہ فائدہ آدمی اٹھا نہیں پاتا ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، تعلیمی میدان، مدرسوں کا قیام، اسکولوں کا قیام، دینی ماحول والے تعلیم کی طرف توجہ بہت زیادہ اس زمانے میں بڑھ چکی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔
کامیابی نہ سمجھے ذاتی مکان تعمیر کر کے، بے فکر نہ ہو جائیں سڑکوں کے چمکنے کے بعد، پوش کالونیوں میں رہنے کے بعد، اگر اپنی نسلوں کو جو تعلیم دی جانی چاہیے وہ تعلیم نہیں دی۔ دکان چل رہی ہے، ویزا آ گیا دبئی کا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا، کینیڈا کا، یہ انسان بھی بنا یا نہیں بنا؟ یہ مسلمان بھی بنا یا نہیں بنا؟ جسم کی پرورش ہوئی ہے یا ایمان کی بھی پرورش ہوئی ہے؟ ہم کھانا کپڑے دینے کو تربیت سمجھ رہے ہیں۔ تربیت بہت بڑا موضوع ہے، ایمانی تربیت ہوتی ہے۔ کسی حال میں کفر نہ بولیں۔ جنسی تربیت ہوتی ہے، بڑھتی عمر میں، ابلتی خواہشات میں یہ بہہ نہ جائیں، بہک نہ جائیں ناجائز عشق میں۔ تربیت ہوتی ہے تنظیمی اجتماعی زندگی کی، نبھنا ہے، مزاجوں کو نبھانا ہے۔ اور تربیت ہوتی ہے سسرالی زندگی کی، ازدواجی زندگی کی۔ ایک مزاج کا شوہر نہیں ملے گا، ایک مزاج کی ساس نہیں ملے گی، نبھانا پڑے گا ہی۔ اور الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ جو لوگوں کے ساتھ گھلے ملے، مزاجوں کے فرق کو برداشت کریں، وہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ مزاجوں کو برداشت کرتا ہے۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں جو نہ کسی کو مانوس کرے نہ مانوس کرنے پر مانوس ہوئے۔ مزاجوں کو نہیں نبھانا ہے، جنگل میں جا کر رہ جائے یہ شخص انسانوں کی آبادی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ذہن کھلتا ہے تو زمین کھلتی ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے تو کام بڑے ہوتے ہیں، فکر وسعت پاتی ہے تو کام کے میدان بھی کھلنے لگتے ہیں۔ تو تربیت ہے عسکری، تربیت ہے جسمانی۔ ہم نہیں رہ سکتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات سنائے بغیر۔ آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ۔ تیرنا ایسا فن ہے، ایسا کھیل ہے، پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے۔ نشانہ بازی سکھاؤ، قانون کے حدود میں رہ کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ کمزور ماں کمزور نسل کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، صحت مند ماں صحت مند نسل کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسکولوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، یہی مسئلہ ہے۔ کے جی سے پی جی تک ناشتہ ہی نہیں کیا بیٹیوں نے، بریڈ اور جیم پر گزارا ہے، میگی پر گزارا ہے۔ جنک فوڈ نے، بازاری غذاؤں نے، نوڈلز نے کیسی کیسی مہلک بیماریوں میں ہماری نسلوں کو ڈال دیا۔ لوگ آ کر بتاتے ہیں معذور بچے پیدا ہوئے، ہینڈی کیپ پیدا ہوئے، اپنی عمر سے عقل پیچھے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ماں کمزور، باپ فون کا ایڈکشن کا عادی، نسل معذور پیدا ہو رہی ہے۔ آئی وی ایف
اور بانجھ پن، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا رواج گلی گلی اس لیے ہو رہا ہے کہ نکاح میں بھی تاخیر کی اور نکاح کرنے والوں کو صحت مند غذا نہیں ملی۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا کتابچہ ہے، بہادر مسلمان عورتیں، غزہ کی بہنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، غزہ کی بہنیں کیسی بلند حوصلہ، کیسی پیکر عزیمت، معمولی فساد ہو جائیں ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اگریمنٹ بدل جاتے ہیں 100-200 کے لیے، زبان بدل جاتی ہے مال کی حرص اور لالچ میں۔ وہ کیسی تربیت یافتہ قوم ہے۔ شیخ احمد یاسین 2 سال کے عرصے میں کبھی سنا، 1970 سے کبھی سنا کہ قائد کی ہم نہیں مانیں گے؟ انتشار ہو گیا ان کے مشورے میں، بغاوت پیدا ہو گئی ان کے ساتھیوں میں، ہٹ گئے ان کے بعد کے لوگ اپنے مشن سے۔ نہیں، ان کی استقامت، ان کی اجتماعیت، ان کا اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اسرائیلی طاقتیں، دشمن اسلام طاقتیں ہار ماننے پر مجبور، شہید ہو جانا شکست نہیں ہے، جانوں اور جنازوں کا اٹھ جانا شکست نہیں ہے۔ فتح اور شکست کے، جیت اور ہار کے صحیح پیمانوں کو سمجھو۔ اپنے اصول پر جمنا یہ جیت ہے، اپنے اصول پر مرنا یہ جیت ہے۔ اپنی اللہ کے گھر اور قبل اول کی 1 انچ کے دستبردار ہونے، چھوڑنے پر راضی نہ ہونا یہ فتح ہے۔ ان کی ایمانی طاقت کو لے کر، دیکھ کر ہمیں ملک میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، کیسے ہوتا ہے ذمہ دار پڑوسی، راحت پہنچانے والا پڑوسی۔ اللہ کے نیک بندے کیسے پڑوسی بن کر رہتے تھے۔ مکان بیچا جا رہا ہے پڑوس کا، 1000 درہم قیمت ہے، بیچنے والا کہتا ہے 2000 درہم ہے۔ خریدنے والے نے کہا 1000 کا ہے، 2000 کیوں؟ 1000 مکان کی قیمت ہے اور 1000 اس اللہ والے کے پڑوسی پن کی قیمت ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ایسے پڑوسی ہم بن جائیں۔ حاجی لقاء اللہ رحمت اللہ علیہ پانی پت کے رہنے والے تھے، ملک تقسیم ہوا، مسلمانوں کی بستی منتقل ہونے لگی، حاجی لقاء اللہ رحمت اللہ علیہ بھی جانے لگے، علاقے کے غیر مسلم آگے اور کہنے لگے حضرت آپ جائیں گے برکت چلی جائے گی، آپ نہ چھوڑیں ہماری بستی کو۔ حاجی لقاء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائیو میں مسلمان ہوں، میری موت کا وقت قریب نظر آتا ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا کون جنازہ پڑھائے گا، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کون دفنائے گا؟ غیر مسلموں نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے لیے مسلمانوں کو لائیں گے، مسلمانوں کی رسومات کے مطابق آپ کو نہلائیں گے، دفنائیں گے، لیکن آپ کا اس بستی کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ ہمیں سیکھنا ہے برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ایسی خوش اخلاقی کہ ایمان متاثر نہ ہو، ایسا سیکولر ازم کہ ارتداد نہ آ جائے، ارتداد سے متاثر نہ ہونے لگ جائیں۔ یہاں پر بہنوں کی تعداد ہر جگہ کی طرح یہاں پر بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے نقل کیا
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مثال دی، کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نبی کی مثال، کسی نبی کے گھرانے کی عورتوں کی مثال، لیکن اللہ نے مثال دی فرعون کی بیوی کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی کی مثال، کیسے جتن کیے ایمان کے بچانے کے لیے، قبول کر لیا اسلام، اپنی کام کرنے والی، سر میں کنگھی کرنے والی بچی کی زبان سے سنا، جب کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ سنتوں کو ہلکا نہ سمجھو، ایک ایک سنت کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ کی اس بندی نے، حضرت آسیہ نے کہا کون ہے تمہارا اللہ، رب فرعون کے سوا، میرے شوہر کے سوا۔ حضرت آسیہ کی خادمہ نے سمجھایا حقیقی اللہ وہ ہے جو سورج و چاند نکالتا ہے، حقیقی رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، حقیقی رب وہ ہے جو کسی بیوی شوہر اولاد باپ کا محتاج نہیں۔ دعوت اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ حضرت آسیہ نے اسلام قبول کر لیا، رائل اسٹیٹس کو چھوڑا، شاہی اعزازات کو چھوڑا۔ فرعون کو پتہ چلا، اس زمانے کے ضابطے کے مطابق تپتی ریت میں لٹایا، کیل ٹھونکے پیروں میں، چو میخا کیا کیل ٹھونکے ہاتھوں میں۔ یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس موقع پر کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے؟ عورت کی تمنا ہوتی ہے ذاتی مکان، عورت کی خواہش ہوتی ہے ذاتی آسرا۔ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ چھوڑ دیا میں نے چند روزہ زندگی کو، موت تو محل میں بھی آنے والی تھی، وصول ہو گئی زندگی، آپ کے نام پر لگ گئی، اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے قریب مجھے مکان دیجئے۔ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، نجات دے دیجئے فرعون سے، نجات دے دیجئے فرعون کی حرکتوں سے۔ قبول نہیں کیا جائے گا دوسری قوموں کی تہذیب کو، ان کے تہوار کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ قربانی پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ جب بندہ جمتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیواؤں کے ذریعے سے وہ کام لیے ہیں جو شوہر رکھنے والی عورتوں سے نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ کی ماں بیوہ، شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی ماں بیوہ۔ وسائل ہیں، کام کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ معذوروں سے وہ کام لیا جو صحت مند نہیں کر رہے ہیں۔ نابینا علماء کتاب ہے، معذور علماء کتاب ہے۔ معذوروں نے کیا کام کر دیے؟ امام شاطبی معذور تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم معذور نابینا تھے۔ کتنے نابینا صحابہ، نابینا علماء پیر سے لکھنے لگ گئے لولے، ہاتھ سے چلنے لگ گئے لنگڑے، اور انگلیوں سے پڑھنے لگ گئے اندھے۔ اگر ان کی ماں نے حوصلہ دیا، اگر تربیت کا نظام بنایا گیا، دیہاتوں میں رہ کر شہر والوں کی رہبری کی ہے، فاقوں میں رہ کر کئی خاندانوں کے چولہے روشن کرنے والے بن گئے ہیں۔ میرے دوستوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، ہمتوں کو بلند کرو،
حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کی عورتوں میں بیٹھتے تو فرماتے تھے کہ میں نے جتنی اللہ کی نیک بندیوں کو پڑھا اور جتنی اللہ کی نیک بندیوں کو دیکھا اور جن کے بارے میں سنا، ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، ان کے اندر دو خوبیاں تھیں۔ وہ مظلوم رہی، ظالم نہیں رہی، وہ رشتہ جوڑنے والی رہی، رشتہ کاٹنے والی نہیں رہی، وہ صلہ رحمی کرنے والی تھی، خدمت سے جی چرانے والی نہیں تھی۔ اور دوسری خوبی میں نے ہر اللہ کی نیک بندی میں دیکھا، وہ دعا والی تھی، شکایت والی نہیں۔ لمبی لمبی دعائیں، جو مسلوں کو وقت دیتے ہیں انہیں عدالتوں چبوتروں کو وقت نہیں دینا پڑتا۔ جن کو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے، ہماری مصیبت بڑی نہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے، ہمارا مسئلہ بڑا نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ کیوں نظر نہیں ہماری اللہ کی قدرت کی طرف؟ جیسا ایمان ویسا گمان، اور جیسا گمان ویسے فیصلے۔ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، جیسے گمان کرے گا، گمان طاقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس نہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مایوسی نہیں۔ لقودق میدان میں حضرت ہاجرہ کو کوئی مایوسی نہیں، حضرت ابراہیم کو کوئی مایوسی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مایوسی نہیں۔ آپ بہنوں کے حوصلے مردوں کے قدم جماتے ہیں، آپ بہنوں کی کوکھ سے ہی دور زوال میں مجدد پیدا ہوئے ہیں، سیاسی زوال کے زمانے میں ہی زیادہ مجدد پیدا ہوئے، سیاسی عروج کے زمانے میں نہیں۔ یہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے بچوں کی ہماری تربیت آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔